الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 21۔ اس پارے میں 5 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ عنکبوت بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ روم مکمل، نمبر 3 سورہ لقمان مکمل، نمبر 4 سورہ سجدہ مکمل، اور نمبر 5 سورہ احزاب ابتدائی حصہ۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 نماز تلاوت اور نماز کا حکم، نمبر 2 نماز کی فضیلت کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نمبر 3 معاندین اور ان کی ہٹ درمیوں کا ذکر، نمبر 4 دنیا کی بے ثباتی۔ یہ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 2 سورہ روم میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 2 پیشن گوئیاں۔ نمبر 1 کہ 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے، اور دوسری پیشن گوئی اس میں یہ دی گئی تھی کہ اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، جو کہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور نمبر 2 توحید کے ضمن میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کے 7 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی کہ اشیاء کو اجداد سے پیدا کرنا، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنا۔ نمبر 2 انسان کی پیدائش مٹی سے، اور نمبر 3 زوجین کی محبت۔ نمبر 4 زمین اور آسمان کی پیدائش۔ نمبر 5 رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش۔ نمبر 6 بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلہ جات کی پیداوار۔ اور نمبر 7 زمین اور آسمان کا مستحکم نظام۔ یہ سورہ روم کا حصہ خلاصہ تھا۔ آگے سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 توحید کے اوپر دلائل دیے، نمبر 2 مضبوط، اور اس میں سب سے پہلے ایک یہ کہ اللہ کی قدرت کے 4 دلائل دیے۔ نمبر 1 بغیر ستون کے آسمان بنایا، نمبر 2 مضبوط اور محکم پہاڑ بنائے، نمبر 3 رینگنے والے مویشی اور حشرات بنائے، اور نمبر 4 برسنے والی بارش۔ یہ سورہ لقمان کے اندر یہ باتیں بیان ہوئی ہیں، اور سورہ روم کے